نے بدر میں جنگ لڑی، احد میں حضرت علی ہیرو رہے، حنین میں حضرت علی نے جنگ لڑی، خندق کا موقع آیا مرحب مقابلے میں آیا، مرحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1000 کے مقابلے یا رسول اللہ تازی کھجوریں پکیاں قبول کریں۔ حضور نے ایک کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، باقی ایک ایک صحابہ کو بانٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں 15-16 صحابہ کے بعد میرا بھی نمبر لگا، کھجور کھائی۔ کھجور کا نہیں، دست مصطفیٰ کا بڑا مزہ تھا، کہتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا۔ ابھی میں کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد نبوی میں اذان ہو گئی۔ مولا علی فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، اٹھ میں گیا پر کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں ابھی بھی موجود تھا۔ اب اس پر پورا باب بندہ ہے شاہ عبدالحق الہ آبادی نے، وہ کہتے ہیں کہ حضور جس کو خواب میں کوئی چیز دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی اسے دیتے ہیں، وہ خواب میں نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں ہوتی ہے، پورا باب ہے۔ بہرحال عنوان پہ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھا، وضو کیا، سنت پڑھی، مسجد چلا گیا، جا کے صف میں بیٹھ گیا۔ عمر فاروق آئے جماعت کرانے، کہتے ہیں عمر نے نماز شروع کی تو مجھے جھٹکا تب لگا جب عمر نے بھی وہی سورت شروع کر دی جو خواب میں سرکار نے پہلی رکعت میں پڑھی۔ میں سمجھا اتفاق ہے، لیکن کہتے ہیں دوسرا جھٹکا جب لگا جب دوسری رکعت میں حضرت عمر نے وہ سورت پڑھی جو حضور نے خواب میں دوسری رکعت میں پڑھی تھی۔ کہتے ہیں میں اب بڑا پریشان ہوں کہ یہ بات کدھر کی کدھر جا رہی ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا۔ فرماتے ہیں اب تو میری حیرت کی حد نہ رہی، حضرت عمر نے ایک کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، دوسرے صحابی کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 15-16 صحابہ کو ملی، مجھے بھی دی۔ کہتے ہیں کھجور کھائی، مزہ بڑا آیا۔ حضور سے تو دوسری مانگنے کو دل کرتا تھا پر مانگی نہیں تھی، ادب تھا۔ عمر سے تو یارانہ تھا نا اپنا۔ ان کا رشک دیکھیں، آپس میں رشک دیکھیں، حسد نہیں رشک۔ فرماتے ہیں یارانہ تھا نا، تو میں نے عمر سے کہا یار ذرا ایک کھجور اور دینا نا ذرا ایک کھجور۔ تو کہتے ہیں جناب عمر فاروق نے کھجور اٹھائی، صاف بھی کی، میں سمجھا ملنے لگی ہے، اٹھائی بھی، صاف بھی کی، اور دوسرے صحابی کی طرف ہاتھ بڑھایا، میری طرف دیکھ کے ہلکا سا مسکرائے، فرمانے لگے علی ایسے نہ کر، اگر رات کو نبی پاک سے دوسری لیتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دے۔ حضور سے دوسری لی نہیں، نبی پاک سے دوسری مانگی نہیں تو میں کیسے دے دوں؟ خواب میری وچ آیا سی ماہی تو میں او دے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا، ڈر دی ماری، میں ڈر دی ماری اکھ، کیونکہ آئی یہ رات وصال دیوالی، ربا اے رات مکن نہ دیویں، اے رات مکن نہ دیویں، ڈر دی ماری میں اکھ بھی نہ کھولاں، کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ میرے رسول پاک کے غلام رشک کرتے تھے، رشک۔ حضرت علی کہتے ہیں میں رویا تو عمر بھی رو پڑے، کہنے لگے علی جو رات تجھے نواز کے گئے وہ میرے اوپر بھی کرم فرما کے گئے۔ رشک کریں خدا را، چھوڑ دیں حسد کرنا۔ حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کیسر و کسرا کانپتے، سفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں، ٹائم کوئی نہیں۔ ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی، حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے، آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر، ابا جی اندر آ جاؤ، فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو میں ضروری بات کر رہا ہوں، اندر نہ آنا۔ جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی آ گئے۔ ایک حدیث میں ایک روایت میں امام حسن کا لفظ بھی ہے، امام حسین آئے، آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہے؟ تو کہا وہ اندر تو ہے۔ تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے؟ کہنے لگے ابا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو، میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں، لیکن شہزادے میرے لیے کہا ہے، میرے لیے آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے، میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا، ظہر کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ حضرت عمر باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کی حضور حسین ابن علی آئے، حسین ابن علی۔ تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا۔ تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری مار ہوئے، حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا، کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے، لیکن جو اندر کی بات ہے نا، روح کی، جو عقیدت کی بات ہے، جو وفا کا رشتہ ہے،
اس کو کون سمجھے؟ یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں، یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں، اسے لوگ کیا سمجھیں؟ انہیں کیا پتا کہ مرشد کے بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے؟ انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں، اس کے باپ کی نیکیاں بڑی ہیں۔ جناب عمر فاروق دوڑے گئے، امام حسین کے دروازے پہ دستک دی، امام حسین باہر رکھا، شہزادے یار ملنے آئے تھے، بغیر ملے کیوں آ گئے؟ عرض کی کہ آپ مصروف تھے، آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے تو میں واپس آ گیا۔ امام حسین کہتے ہیں عمر جذبات میں آ گئے، سر سے پگڑی گر گئی، کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ اور پھر سر سے پگڑی اتری تھی، اپنے بال زور سے پکڑ لیے، کہنے لگے حسین میں نا مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے، یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے۔ شہزادے میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا توڑ کے آ جایا کر۔ عمر تو لوگ ایک دن امام حسین نے آ کے نا جناب فاروق اعظم سے کہا، خطبہ دے رہے تھے بچوں کی طبیعت شروع میں، پتہ نہیں کیا بات آئی امام حسین کے دل میں، کہنے لگے عمر نیچے اترو، یہ میرے نانا کا منبر ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر سنو، کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار، بچوں کو تو نہیں نا جمعوں میں مطلب ذکر کیا جاتا، اترنا میرے نانے کا منبر ہے۔ جناب عمر اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے تو کہا جا کے اپنے نانے کے منبر پہ بیٹھ۔ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے شہزادے میرے نانے کا منبر ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں، یہ منبر یہ مصلی یہ تیرے نانے کی شان ہے، میرے نانے کا کوئی منبر نہیں، تیرے ہی نانے کا منبر ہے۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا منبر کا نہیں، کہا چلو پھر میرے نانے کے منبر پہ بیٹھ جاؤ، چلو خیر ہے، کوئی نہیں آپ کے نانے کا، کہا نہیں، تو کہا کوئی نہیں پھر میرے نانے کے۔ جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کہا، فرمانے لگے میں منبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، اور پھر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں، اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے، اب کسی کی جرت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے، اب میں حسین کا تیری نسل پاک میں۔ یار کتنی بے شرمی کی بات ہے، لوگ امام حسین کو باغی کہے۔ حضور کا وصال ہوا نا تو امام حسن اور امام حسین کی عمریں ابھی 7 8 سال 9 سال کے بیچ تھی، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن آئے مسجد میں، تو منبر پہ بیٹھے ہوئے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کو، تو کہنے لگے نیچے اترنا میرے نانا کا منبر ہے۔ بچوں کو بڑی پہچان ہوتی ہے نا ابا کے کپڑوں کی، سے پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے نانا کا ہے، یہ میرے نیچے اترو یہ منبر میرے نانا کا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے جلدی سے پکڑا اور پکڑ کے فرمایا ذرا حسین حسن یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اب دیکھیں نا بچہ یہاں کسی کا شور کرے تو میں آپ کو جمعہ چھوڑ کے بچے کی تھوڑی سنوں گا، میں کہوں گا کہ بھائی ٹھیک ہو گیا بچے کو لے جاؤ ذرا اسے پیچھے کرو جمعے کے بعد بات کرتے ہیں، لیکن وہ تھے نا رسول اللہ کے نواسے، اور حضرت ابوبکر صدیق عظمت اور شان کو سمجھتے تھے، انہوں نے کہا نیچے اتریے میرے نانے کا منبر ہے، تو حضرت صدیق ایک بار نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے۔ تو ایک جملہ، باقی بزرگوں نے بھی بڑا کچھ لکھا ہے، پر یہاں ایک بات شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھی ہے، حضرت صدیق ایک بار رو پڑے، کہنے لگے حسن اگر منبر تیرے نانا کا ہے تو ابوبکر بھی تو تیرے نانا کا ہی ہے نا، یہ کوئی باہر سے تو نہیں نا آیا، یہ بھی تیرے نانا کا ہے۔ تو حضرت امام حسن ہنسنے لگے، فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا بیٹھ جائے منبر پہ پڑھائیں جمعہ، سمجھ آ گئی ہے بات کی، پڑھائیں جمعہ، آپ کی بات کی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اگر منبر نانا کا ہے تو ابوبکر بھی تو انہی کا ہے نا جناب صدیق اکبر۔ کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضور کے صحابہ کی ایک جماعت بارگاہ میں بیٹھی ہے، حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے بالکل قریب بیٹھے ہیں، وہ آج بھی حضور کے قریب ہی قریب بیٹھے، تو اچانک نہ محفل میں حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے، باقی صحابہ بھی اٹھنا چاہ رہے تھے، کوشش ہو رہی تھی، لیکن پتہ ہے سب سے پہلے جگہ کم تھی، کو بندہ ذرا سرکتا یا جگہ بناتا تو جگہ بننا تھی، باقی بھی اٹھنا چاہ رہے تھے، لیکن سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے۔